السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ تو بیٹا آج ہم فعل مضارع کی علامات اور ان کے اوزان پڑھیں گے۔ جیسے آپ کے گزشتہ کچھ اسباق میں یعنی کچھ عرصہ پہلے اپنے فرسٹ ٹرم میں آپ نے میقات اول میں ماضی کے اوزان پڑھے تھے، اسی طرح مضارع کے بھی اوزان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے فعل مضارع کا استعمال مجھے امید ہے آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا اور اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کو مکمل کریں، دور کریں اور پھر انشاءاللہ آگے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا دیکھیے گا، ہم الدرس العاشر فعل مضارع پڑھ رہے ہیں۔ اس کی تعریف ہم نے سیکھ لی اور اس کا استعمال پڑھنے کے بعد آج ہم علامات مضارع اور ان کا اوزان پڑھیں گے۔ کچھ ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع کے ساتھ شروع میں آتے ہیں اور اس سے یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور پھر اس کے کچھ اوزان ہیں، متعین ہیں، انشاءاللہ آج ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ علامات مضارع یا حروف مضارع ان حروف کو کہتے ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں، ان کے شروع میں ہمیشہ آتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل مضارع ان چار حروف کی ابتدا سے خالی، یعنی اس کی ابتدا ان چار حروف سے خالی ہو۔ یہ حروف کل چار ہیں۔ حمزہ آئے گا شروع میں، تا، یا، نون، ان کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ بنتا ہے اتینا۔ اتینا چار صیغوں یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب کے شروع میں آتا ہے۔ یہ جو یا ہے ان چار صیغوں کے شروع میں آتی ہے، مذکر غائب، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ چار حروف ہیں، الف تا یا نون، ان میں سے ایک کیا ہے یا چار صیغوں کے شروع میں آتی ہے۔ کیوں؟ ہم یہ پڑھ چکے ہیں پہلے، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کل 14 صیغے ہیں۔ 14 صیغوں کے میں سے چار تو وہ ہو گئے جن کے شروع میں یا آتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے لفظ تا کی طرف۔ تا 8 صیغوں یعنی مخاطب کے تمام صیغوں، مخاطب سے مراد جو حاضر کے صیغے ہیں، خواہ وہ مؤنث کے ہوں خواہ وہ مذکر کے ہوں، وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی واحد مذکر 8 صیغوں، مخاطب کے تمام صیغے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ یہ کل کتنے ہو گئے؟ 6 صیغے ہو گئے۔ 6 یہ ہو گئے، ان سب کے شروع میں تا آتی ہے۔ اور دو کون سے ہیں؟ واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، ان کے شروع میں تا آتی ہے۔ تو کل کتنے ہو گئے؟ 8، اور یہ کتنے تھے؟ 4، تو 12 ہو گئے۔ 4 کے شروع میں یا، 8 کے شروع میں تا، تو کل کتنے ہو گئے؟ 12۔ پیچھے 2 صیغے رہ گئے، ایک واحد متکلم کا، اس کے شروع میں حمزہ آتی ہے، اور ایک جمع متکلم کا، اس کے شروع میں نون، کہ یہ جمع متکلم کے صیغے شروع میں نون آتا ہے۔ تو اس طرح 12 صیغے ہمارے 14 صیغے مکمل ہو گئے۔ 12 صیغے وہ تھے اور 2 صیغے 14 صیغے ہو گئے۔ تو یہ فعل مضارع کی علامات کہلاتی ہیں۔ تو آپ دوبارہ سن لیں، 4 صیغوں کے شروع میں یا آتی ہے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب۔ 3 مذکر کے غائب کے ہو گئے اور ایک جمع مؤنث غائب کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غائب کے صیغوں میں دیکھیں گے تو غائب کے صیغوں میں صرف 2 صیغے یعنی واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، وہ یہاں سے اٹھ کے تا والے زمرے میں چلے گئے۔ باقی 6 صیغے غائب کے تھے، 6 صیغے حاضر کے تھے۔ 6 صیغے غائب کے تھے، 6 صیغے حاضر کے تھے۔ تو 2 صیغے غائب کے، واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کا یہاں سے
نکل گئے اور وہ اس میں آ گئے جو تا جن کے شروع میں آتی ہے، تو ادھر 2 کم ہو گئے، ادھر 2 زیادہ ہو گئے، تو ادھر 4 ہو گئے، ادھر 8 ہو گئے تا والے زمرے میں جن کے شروع میں تا آتا ہے، اور ایک واحد متکلم کے شروع میں حمزہ اور جمع متکلم کے شروع میں نون آتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ علامات شروع میں آتی ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں فعل مضارع کے جو اوزان ہیں، ثلاثی مجرد کے فعل مضارع کے جو معروف کے جو اوزان ہیں، پہلے تو آپ نے پڑھ لی ثلاثی مجرد میں ماضی کے اوزان پڑھے تھے آپ نے، تو ابھی آپ نے یہ علامات پڑھ لی۔ تو علامات مضارع تو ہمیشہ مفتوح ہی ہوتی ہیں، معروف کے صیغے میں ان پر ثلاثی مجرد میں ہمیشہ زبر آتی ہے، فا کلمہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور البتہ عین کلمہ مفتوح بھی ہوتا ہے، جیسے یفتح۔ اب یہاں دیکھیں یفتح علامت مضارع یا ہے، اس کے اوپر فتح ہے، فا ساکن ہے، اور اس کے بعد جو جیسے اب یہ جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر فتح آ گیا، یفتح۔ مضموم بھی ہوتا ہے جیسے ینصر، یہاں عین کلمے پہ پیش ہے، اور مکسور بھی ہوتا ہے جیسے یکسب، یا عین کلمہ سے مراد یہ ہے جو درمیان میں ہوتا ہے، جو پہلے ہوتا ہے اس کو فا کہتے ہیں، اور جو آخری ہے اس کو لام کلمہ کہہ رہے ہیں، اور جو درمیان ہے وہ عین کلمہ ہے، فعال کے وزن پہ، فعال، فا عین اور لام۔ تو یہاں سین ہے، یہاں صاد ہے، یہاں تا ہے، تو تا مفتوح، صاد مضموم اور سین مکسور ہے۔ اس اعتبار سے ثلاثی مجرد میں فعل مضارع کے 3 اوزان ہوئے، یفعل، یفعل اور یفعل۔ یفعل عین کے فتح کے ساتھ، یفعل عین کے ضمہ کے ساتھ، اور یفعل عین کے کسرہ کے ساتھ۔ تو اب یہ جو 3 وزن ہو گئے، ان 3 اوزان پر میں اگر آپ غور کریں تو صرف عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہوئی ہے، یعنی کہیں فتح آ گیا، کہیں ضمہ آ گیا، کہیں کسرہ آ گیا، تو باقی تمام حرکات سکنات کی شکل، تمام حرکات سکنات کی ترتیب ایک جیسی ہے، یعنی جو علامت مضارع مفتوح ہے، فا کلمہ ساکن ہے اور لام کلمہ مضموم ہے، تو یہ ایسے ہی رہے گا۔ تو عین کلمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی ہو رہی ہے، تو یفعل، یفعل، یفعل تینوں طریقے سے اس کا وزن آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے یہ 2 پڑھی ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ گردان ہے، آپ نے کچھ پہلے سے بھی یاد کی ہوئی ہوگی، اس کو بھی آج تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کو بھی یاد کرنے کی۔ ینصر وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرانی یہ آخر میں جو الف لگ گئی یہ تثنیہ کی نشانی ہے، اور یہ نون اعرابی ہے، اس کے اوپر یہ شروع میں جو عامل آتا ہے وہ گر جاتا ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو ینصرانی، ینصرون، تنصر، تنصرانی، تو پہلے آپ یہ گردان یاد کر لیں۔ اب یہ دیکھیے 8 سیغے، 1 2 3 اور 4، ان کے شروع میں یا ہے، اور تنصر، تنصرانی، اور یہ 6 سیغے حاضر کے، ان کے شروع میں تا ہے، انصر، ننصر، یہ 2 اس طریقے سے ہمارا جمع متکلم کے انصر، ننصر، تو یہ ساری گردان آپ کے سامنے مکمل ہو رہی ہے۔ واحد مذکر غائب کے سیغے، آگے سیغے بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن آج آپ صرف گردان یاد کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ترجمے کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیں۔ جب شروع کریں گے گردان، ینصر سے جو پہلا جو سیغہ ہے وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے۔ اسی طرح ینصرانی وہ 2 مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرون وہ سب مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے۔ تو یہ گردان کو تھوڑا سا آج آپ ٹائم دیں، کوشش کریں کہ یہ آپ کو یاد ہو جائے، صرف گردان عربی کی یاد ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر آگے ترجمہ اور سیغہ بھی یاد ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔